بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا لیکچر نمبر 3 اور موضوع ہے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ضروری ہے اور جھوٹے مدعیان نبوت۔ تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی شخص میں پائی جانے والی خوبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو وصف عام کہتے ہیں اور دوسرے کو وصف خاص کہتے ہیں۔ وصف عام یعنی وہ وصف جو اس کے علاوہ کسی دوسرے میں پایا جائے، جیسے بہادر ہونا، خوبصورت ہونا وغیرہ۔ وصف خاص یعنی وہ وصف جو اس کی ذات کا خاصہ ہو اور کسی دوسرے میں نہ پایا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہونا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصف خاص یعنی خاتم النبیین ہونے کے محافظ ہیں اور اپنے دل و جان سے اس کے حقیقی اجماعی معنی پر پہرا دیتے رہے ہیں۔ سب سے پہلا پہرا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا، پھر زمانہ در زمانہ ہمارے بزرگوں نے دیا، اور آج ہم ان کی اولادیں اس کی پہرے دار ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں، اس میں کسی دوسرے کو شریک ماننا سراسر کفر ہے۔ محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے گمراہ یا کافر ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعوت النبوہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر بالاجماع، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کا دعویٰ کرنے والا متفقہ طور پر کافر ہے۔ جاننا چاہیے کہ ایمانیات میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے۔ یہی وہ ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی اور کوہان ہے۔ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کو وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں سر کو حاصل ہے۔ اگر سر جسم سے جدا کر دیا جائے تو سارا جسم بے حس و بیکار اور بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے ایمانی جذبے کو سامنے رکھ کر یہ عرض کر رہی ہوں کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی اساس آبرو ہے۔ اس عقیدہ کی حفاظت، توحید، کلمہ، قرآن، انبیاء کی صداقت، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی حرمت، وہی احادیث، رسول المختصریہ کے دین اسلام، شعار اسلام کی حفاظت ہے۔ اس کے برعکس اور جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام نہیں کرتا، افسوس صد افسوس وہ ان تمام اسلامی عظمتوں سے پہلو تہی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، بے رغبتی کا مظاہرہ کرتا ہے اور قرآن کی 200 سے زائد آیات اور سینکڑوں احادیث کو فراموش کرتا ہے۔ محترم قارئین و سامعین، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی فہرست آج مرتب نہیں کی گئی، بلکہ جھوٹے دجالوں کی فہرست زمانہ نبوت سے مرتب ہو رہی ہے اور دنیا ان کے انجام دیکھ چکی ہے۔ ہم مختصر انداز میں جھوٹے مدعیان نبوت کے حالات پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ تاریخی حقائق سے واقف ہوں اور یہ ماننے میں کسی قسم کا تردد نہ رہے کہ موجودہ دور میں قادیانیوں سے کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھا گیا، بلکہ وہی رویہ اپنایا گیا ہے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں۔ نمبر 1، مسلمہ کذاب۔ یہ شخص عہد نبوی میں یمامہ سے ظاہر ہوا، قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آدھی نبوت میں شرکت یا جانشینہ کا طالب ہوا، خائب و خاسر واپس گیا اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ 40,000 افراد کو جمع کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں لشکر کشی کا حکم ہوا اور آپ نے اسے واصل جہنم کیا۔ اس جنگ میں مسلمہ کا لشکر 40,000 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ اہل اسلام کے لشکر میں تقریباً 13,000 مجاہدین شامل تھے، جن میں بدری صحابہ اکرام بھی تھے اور دیگر جلیل القدر صحابہ بھی۔ اور حق و باطل کی اس جنگ میں مسلمہ کے 40,000 سپاہیوں میں سے تقریباً 21,000 جہنم رسید ہوئے، جبکہ 1,200 مسلمانوں نے شہادت پائی، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ میں اجماع صحابہ ہوا، اور یہ پہلی جنگ یمامہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لڑی گئی۔ نمبر 2، سجاہ بنت الحارث۔ مسلمہ کذاب کے دور میں ہی سجاہ نامی خاتون نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے دعوے سے مسلمہ کی شہرت ماند پڑی۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں لشکر اسلام سجاہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ لشکر آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے 2 مشترکہ دشمنوں سے تصادم ہونے والا ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے۔ مسلمہ بڑا عیار و چالاک شخص تھا، وہ سجاہ اور اس کی طاقت سے باخبر تھا۔ اس نے سجاہ کو زیر کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ بالآخر دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔ اس واقعے سے سجاہ کے لشکر کے کافی لوگ بد دل ہو گئے اور اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ سجاہ بھی سمجھ گئی کہ اس کا جھوٹ زیادہ دن تک نہیں چلنے والا، تو اس نے خاموشی کی زندگی بسر کرنے میں
لہٰذا وہ ایک قبیلہ میں آ گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی کے سبب اپنے قبیلے کے ساتھ بصرہ آ گئی اور سب کے ساتھ اس نے بھی اسلام قبول کیا اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگی۔ بصرہ میں ہی ان کا انتقال ہوا اور صحابی رسول حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا۔ نمبر 3، اسود انسی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 11 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ قبیلہ بنو مدلج کا رئیس، یمن کے شہر صنعا کا رہنے والا یہ شخص بہت بڑا شعبدہ باز تھا۔ دعویٰ نبوت کیا، بالآخر اسے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اپنے گھر میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں اور اہل نجران کے اسود کے خلاف جہاد کے لیے لکھا۔ چنانچہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے اسود کے خلاف متحد ہو گئے اور حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے جس رات اس جھوٹے مدعی نبی کو قتل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الصبح صحابہ کرام سے فرمایا، آج رات اسود مارا گیا۔ نمبر 4، طلحہ بن خویلد بن نوفل اسدی۔ یہ شخص بنو اسد کی طرف منسوب ہے جو خیبر کے آس پاس آباد تھا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک میں مرتد ہوا اور نبوت کا دعویٰ کر کے خلق خدا کو گمراہ کرنے میں مشغول ہوا۔ اس وقت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی خود ساختہ نبوت پر لانے کی دعوت اپنے بھائی حیال کے ہاتھ بھیجی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کو طلحہ کے آس پاس رہنے والے قبائل کے سرداروں کی طرف بھیجا تاکہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہا اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک بڑی جماعت کو جہاد کے لیے روانہ کیا۔ اس اسلامی جماعت نے طلحہ کی فوج کے ساتھ جنگ کی اور بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ طلحہ کی فوج فرار ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو طلحہ کے ساتھ مانعین زکوٰۃ بھی مل گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوسری بار ان پر فاتحانہ لشکر کشی فرمائی۔ اس بار طلحہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا اور اپنی شکست کو یقینی دیکھتے ہوئے شام کی طرف فرار ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق بخشی اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں شام سے حج کے لیے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کے لیے کارہائے نمایاں کیے۔ خصوصاً جنگ قادسیہ میں طلحہ نے بڑی بہادری اور جوان مردی کے ساتھ لشکر اسلام کا دفاع کیا۔ نمبر 5، غلام احمد قادیانی۔ نمبر 5، غلام احمد قادیانی 1326 ہجری یعنی 1901 میں دعوی نبوت کیا۔ نبوت کے مذکورہ جھوٹے دعوے داروں کے حالات ملاحظہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ جس دور میں اسلامی سلطنتیں ہوا کرتی تھیں اس دور کے حکمران نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو سرکاری ایکشن لے کر کیفر کردار تک پہنچایا کرتے تھے، مگر شومۂ قسمت کے آج کے حکمران تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے کی بجائے منکرین ختم نبوت کو ڈھیل فراہم کر رہے ہیں، اور اسی ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دور کا قادیانی فتنہ ابھی تک موجود ہے، اس کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قرب قیامت فتنوں کا دور ہے۔ اس میں منکرین حدیث، تحریف دین متعین کرنے والے، فتنہ غامدی، پرویزی، جہلمی وغیرہ تو ہے ہی، لیکن ایک صدی سے موجود جو فتنہ مرزائیت اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور اسلام و قرآن، محبت رسول کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نعوذ باللہ ہماری نسلوں کے ایمان تباہ ہو رہے ہیں اور ہم خاموشی اختیار کریں تو یہ غیرت ایمانی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان، اسلام اور وطن عزیز کو اس فتنہ سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔